احسان ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب، جن سے تو ناراض ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان راستوں سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، ترغیب دے دی، اور جن راستوں پر چلنے کا ہے انعام والے لوگوں کے راستے، اب انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کو اپنانا ہی یہ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ ہے انعام یافتہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کتنے ہی اچھے ساتھی، کتنے اچھے پیارے ساتھی، یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا۔ اب سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کا یہ حسین ترین ذریعہ آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف ہے، حجابات سے پردے اٹھانے والے، ہمیں سیدھا راستہ اور اپنے ایمان کو، اعتقاد کو مضبوط بنانا ہے تو آپ کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا بلا مبالغہ۔ اگر ہم کشف المحجوب شریف کو پڑھ آسان انداز فہم، نہ صرف ہماری نجی زندگی سنورے گی بلکہ پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا سنی باتوں میں نہیں آنا، لوگ تنزیہ طور پر نفرت کے اظہار کے لیے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر دیتے ہیں۔ وہ مسلمان نبی کا غلام اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نام سے اس کو نفرت ہو ہی نہیں سکتا، لگتا ہے اس میں کہیں خرابی ہے، غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرے، اس کا علاج کرے، سنی باتوں پر نہ آئے، پہلے دیکھے، یہ تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کرے۔ میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ آپ نہ اس طرح کریں، آپ کو جو ریفرنس دے رہا ہوں یا آپ اپنے ریفرنس سے جائیں، اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، گہرائی میں جائیں، پھر اس پر آپ دیکھیں کہ واقعی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، دنیا نے کیا جھوٹ پھیلایا ہے اور اپنی مرضی اندھی عقیدت کس طریقے چلے، اس کا ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے اس کے ساتھ، ہم حقیقت کے قائل ہیں، جو حقیقت ہے بس۔ اس مناسبت سے چند چیزیں میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی اصل فکر کیا ہوتی ہے، ان کا مشن کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ولی کی ساری تعریفیں ہماری پچھلے جمعہ گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا یہ نظام ہے، اصول ہے، دستور ہے، یہ قانون ہے کہ اس نے تمام بندوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اور کوئی تازہ کہا کہ بس اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی کس طریقے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا نظام ہے۔ کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کو پتہ نہیں میرے پاس کتنی دولت ہے، کسی کے پاس اتنا نہیں کہ ایک وقت کا کھا لے۔ قرآن و سنت کے اندر یہ تربیت ہے کہ حالات کا فرق یہ بندوں کی آزمائش کے لیے، امیری غریبی۔ بندہ جو امیر ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، دوسرا بندہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ کبھی یہ بھی رکھ کر دیکھا، سوچا کتنے ایسے لوگ ہمیں دنیا بظاہر وہ کہتے ہیں ہم دنیا دار ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی انسانیت کا درد اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا خوف چھپا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پہلے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، حقداروں کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں، یہ تھوڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان کا حصہ ہمارے پاس بھیجا اور ہم آگے دے رہے ہیں، یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ عقل والے، سمجھ والے تو اس کو بڑا احسان سمجھتے ہیں، بڑی نعمت سمجھتے ہیں، بڑا فضل سمجھتے ہیں۔ مالدار شخص کو ہمیشہ یہ شعور بیدار رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ چاہتا تو میں غریب ہوتا اور وہ امیر ہوتا۔